گوگل کی پیرنٹ کمپنی الفابیٹ کو $100 بلین کا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ کمپنی کو یہ نقصان دراصل گوگل کے AI چیٹ بوٹ بارڈ کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ایک پروموشنل ویڈیو کے دوران گوگل کے AI چیٹ بوٹ بارڈ سے سوال کیا گیا کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی کون سی جدید ریکوریز کے بارے میں ایک 9 سال کے بچے کو بتایا جا سکتا ہے۔ بارڈ AI نے کچھ ایسے جوابات دیے جس میں فیکٹس میں بہت زیادہ مینیپولیشن تھی، جو کہ فیکچول نالج کو مس لیڈ کر رہا تھا، جس کے بعد کمپنی کے شیئرز میں 9% گراوٹ درج کی گئی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں سے تمام سافٹ ویئر کمپنیز آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا مطلب ہے کسی مشین میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کا موجود ہونا۔ اگر AI کو پوری طرح ڈیولپ کر لیا جائے تو مشینوں میں خود بخود سوچنے اور بنا کمانڈ کے کام کرنے کی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے۔ اسی تناظر میں اوپن AI کمپنی نے اپنے AI چیٹ بوٹ چیٹ GPT کو متعارف کروایا ہے، جو AI پر بیسڈ ہے۔ اس کا کام صارفین کے سوالات کا جواب دینا ہے۔ چیٹ GPT کے لانچ ہونے کے بعد گوگل کی سرگرمیوں پر گہرا اثر پڑا ہے۔ گوگل کو اپنے 1 ملین سبسکرائبرز لینے کے لیے 1 سال کا وقت لگا تھا، وہیں چیٹ GPT نے اپنے 13 ملین سبسکرائبرز صرف ایک ہی دن میں مکمل کر لیے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا چیٹ GPT تمام سوالات کے درست جواب دیتا ہے؟ کیا مشین بھی غلطی کر سکتی ہے؟ چیٹ GPT میں کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں۔ اس میں صرف 2021 سے پہلے کا ڈیٹا ہی سٹور کیا گیا ہے، لیکن وہاں تک اس کا ایکوریسی ریٹ 98% ہے، جس کی وجہ سے یہ گوگل کو ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اس کے جواب میں 5 فروری کو گوگل نے اپنے انٹرنل مینجمنٹ کے اندر کوڈ ریڈ کا اناؤنسمنٹ کیا، جس کے تحت انہوں نے AI سسٹم پر بیسڈ بارڈ کو لانچ کیا ہے۔ بارڈ بھی چیٹ GPT کی طرح ہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتا ہے، لیکن آخر یہ بارڈ ہے کیا؟ کہانی تب سے شروع ہوتی ہے جب اوپن AI کمپنی نے مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کیا۔ مائکروسافٹ، جو کہ گوگل کا سب سے بڑا کمپیٹیٹر ہے، اسی کے پیش نظر گوگل بارڈ AI کو لانچ کرنے جا رہا ہے۔ گوگل کے CEO سندر پچائی کا کہنا ہے کہ بارڈ AI، جو کہ لیمڈا لینگویج ماڈل کو استعمال کرے گا، چیٹ GPT کا آلٹرنیٹیو ہونے والا ہے۔ وہیں چیٹ GPT 3 لینگویج کو استعمال کرتا ہے۔ لینگویج ماڈل کا مطلب ہے جس طرح ہم بات کرتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر بھی ہمیں جواب دے گا۔ جون 2022 بلیک لیموئن، جو کہ گوگل کے ایک امپلائی ہیں، وہ لیمڈا پروجیکٹ پر کام کر رہے تھے۔ انہوں نے نوٹس کیا کہ AI انٹیلیجنٹ تو ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنے اندر کانشیسنس بھی بھرتا جا رہا ہے، جس کے بعد بہت سی کانسپریسی تھیوریز بننے لگیں، اور بہت سے آرٹیکلز میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لیمڈا کا آپٹیمم لیول پر استعمال کیا جائے تو یہ GPT 3 سے زیادہ کانشیسنس رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے گوگل نے اس کے لائٹ ورژن کو ٹیسٹ آؤٹ کرنے کا سوچا، جو کہ بری طرح گڑبڑ ہو چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ چیٹ GPT اتنا ایکوریٹ کیسے ہے؟ دراصل 2015 میں لانچ ہونے کے بعد سے لے کر اب تک اوپن AI مسلسل AI اور ML ٹیکنالوجیز پر کام کر رہا ہے، اور وہ کافی ٹرینڈ ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس گوگل کا بارڈ AI زیادہ میچور نہیں ہے۔ اس کا ابھی بیٹا ورژن موجود ہے جو مخصوص لوگ ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے نیئر فیوچر میں گوگل کا بارڈ AI چیٹ GPT کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ چیٹ GPT میں صرف 2021 تک کا ڈیٹا ہی سٹور کیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹوں کی مانیں تو بارڈ AI ابھی بھی کچھ معاملوں میں چیٹ GPT سے بہتر ہے، وہیں چیٹ GPT کو ایکسس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ بارڈ AI کی ایکسس آپ کو گوگل کے سرچ بار میں مل جائے گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے جہاں زندگی بہت زیادہ آسان ہو رہی ہے، اسی کی وجہ سے بہت سے منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2027 تک ڈرائیور لیس کاریں عام صارفین کے لیے مارکیٹ میں دستیاب ہوں گی۔ انویڈیا نامی کمپنی نے ڈرائیو PX کے نام سے ایک کمپیوٹر بنا لیا ہے، جو کہ سیلف ڈرائیو کاروں میں استعمال ہوگا۔ یہ سب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی ممکن ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے کار ڈرائیورز کی جابز بری طرح متاثر ہوں گی۔
اب یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ گاڑیاں ہمارے ملک میں چل پائیں گی یا نہیں۔ ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر بیسڈ مشینوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اے آئی کے تحت ویپن سسٹم کو مینوفیکچر نہیں کرنا چاہیے۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انسانیت کے لیے خطرہ بتا چکے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جابز بری طرح متاثر ہوں گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق فیوچر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی 38% آبادی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ ہمارے ملک میں جہاں پہلے ہی بے روزگاری عام ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد یہ نمبر آسمان پر پہنچ جائے گا۔ لیکن کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پوری طرح ڈیولپ کیا جا سکتا ہے؟ کیا مشینیں انسانوں کی طرح سوچ سکتی ہیں اور ذہانت کا استعمال کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ میں اس امید کے ساتھ آپ سے وداع چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے توسل سے کچھ نیا سیکھنے کو ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔